یہ آپس میں آپ مخلص ہی نہیں ہیں. آپ سیلما گھر میں تو اہل حدیث یا دیوبند نہیں ہو سکتے، لیکن مساجد میں آپ اہل حدیث بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے ہم کشمیر کہتے ہیں. تو اب میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، محترم جناب وقار فرید جگنو، صدر پریس کلب پاک پتن، کہ وہ آئیں اور آپ سے اظہار خیال کریں. جناب وقار فرید جگنو صاحب. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی ساجد لطیف نے کہا کہ صدر پریس کلب پاک پتن میں نے 8 دن پہلے ریزائن کر دیا ہے. 2 سال میرے مکمل ہو گئے تھے، اب نیا الیکشن ہوگا، پھر دیکھیں کون آئے گا. یہ ایک جمہوری عمل ہے، بالکل میں اپنے آپ کو صدر نہیں کہلواتا. بڑا شکریہ جماعت اسلامی کا کہ ہمیشہ یہ قومی و بین الاقوامی ایشو پہ تقریبات کرواتے رہتے ہیں شعور اور آگاہی کے لیے. اور آج اس کی ایک کڑی ہے کہ کشمیر یوم یکجہتی کشمیر کے ایک دن قبل انہوں نے یہ تقریب کرائی، تاکہ کل میں بھی کوشش کروں گا کہ آج کے تمام اخبارات میں ان کو جگہ دوں، تاکہ آج جو مقررین کا موقف ہے وہ تمام تر اخبارات میں ضرور آئے. کشمیر کے ساتھ بہت سارے اداروں اور لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. کبھی کوئی کشمیر کی بات شروع ہو بھی جائے تو ایسی قوتیں ضرور ہیں جو کوشش کرتی ہیں کہ ان کو لیٹیگیشن میں ہی رہنا چاہیے یا خراب ہی رہنا چاہیے. اس وجہ سے میری 2 نسلوں نے پہلے جو میرے پرخ تھے انہوں نے مجھے بتایا کشمیر کے حوالے سے. آج میں خود دیکھ رہا ہوں اور آنے والی نسل کو بھی بتا رہا ہوں کہ کشمیر آزاد ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک باقاعدہ جمہوری عمل سے ڈائیلاگ نہ کیا جائے اس کا مسئلہ کا حل نہیں ہونا. ابھی پارلیمنٹ کی بات ہو رہی تھی، ایک مقرر نے یہاں ابھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے، تو پارلیمنٹ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے. آپ کا بجٹ IMF بناتا ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی صوبائی بلدیہ ہے، آپ کی قومی اسمبلی آپ کی قومی بلدیہ ہے، وہ وہاں کی سڑکیں بناتی ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی فوج بناتی ہے، آپ کی داخلہ پالیسی ایجنسیاں بناتی ہیں. آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بہت سارے اداروں کی، بہت سارے لوگوں کی نیت خراب ہے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، کھوٹ ہے ان کے دل کے اندر. آج بات کریں گے عدلیہ کے بارے میں، بات کریں تو توہین عدالت ہے. کسی مولوی کے بعد بات کریں تو آپ مرتد ہیں. فوج کے بارے میں بات کریں گے آپ غدار وطن ہیں. کہاں ہم تو کھل کے بات نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی ابھی ننگا کریں، یقین کریں، بڑے بڑے چہرے سامنے آ جائیں گے. حقائق کچھ اور ہیں. اور ابھی آپ کچھ دوست فرما رہے جی 3 سال بڑا کاز حکومت نے بڑا کام کیا یار، بڑا غرق کر دیا کشمیر کاز کا. ہر جمعے کو وہاں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کے لیے نگینہ چوک پہ کہہ دیا ہمیں چلے جائے. اپنے ہاتھوں سے کشمیر بیچ دیا انہوں نے. ہم اندھے، ہمیں نہیں پتا. سارا دن ہم ہی ادارے میں بیٹھے ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز کرنٹ افیئر کو بھی جانتے ہیں. بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، پاکستان میڈیا کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. غلط بات ہے. جب تک باقاعدہ جمہوری عمل، جب 97 میں کیا ہوا تھا، کارگل ایشو کیا تھا، جب بھی دوستی بات شروع ہوئی، کشمیر ایشو میں بات ہوئی، کوئی نیا توت کھڑا کر دیا گیا. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب بھی کشمیر کاز پہ بات بیلنس ہوتی ہے، کوئی نئی ایسی سٹوری گھڑ دی جاتی ہے جس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کاز کو. جب تک باقاعدہ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے ڈائیلاگ کے لیے، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، میں کبھی بھی اس کا گناہ گار عمران خان کو بھی نہیں کہوں گا. وہ اگر کسی ڈائیلاگ پہ گیا بھی ہے تو پیچھے اس کے پاس اختیارات نہیں تھے بات کرنے کے لیے. بہرحال ایک لمبی بحث ہے اور ہماری دعا ہے کہ عالمی قوتیں بھی نہیں چاہتی کہ کشمیر آزاد ہو. یہ جنیوا کنونشن بھی فراڈ تھا. ان کو نظر نہیں آتا انسانی کو کہ وہاں کیا کیا ہو رہی ہیں. بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کی عزتیں وہاں پر لوٹی جا رہی ہیں، فاسٹ فورس کے ذریعے لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پر. تو یہ سب اقوام متحدہ بھی اس پلان میں شامل ہے. وہ بھی نہیں چاہتے جہاں پر مسلمان کمزور ہو ان کو ٹھوک دے، وہ برما میں ہو، وہ چچنیا میں ہو، وہ بوسنیا میں ہو، کشمیر میں ہو. اور یہاں معمولی سی بھی ایک گولی چل جائے امریکہ میں یا کسی اور یورپی کنٹری میں تو طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی بھی کمزوریاں بھی. اگر اپنا آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ اس وقت ترکی کے ساتھ وابستہ ہیں بطور مسلمان یا سعودی عرب کے ساتھ ہیں. یہ آپس میں ٹکراؤ رکھتے ہیں. ایران، ترکی، یہ آپس میں آپ مخلص ہی نہیں ہیں. آپ سیلما گھر میں تو
अहले हदीस या देवबंद नहीं हो सकते, लेकिन मसाजिद में आप अहले हदीस भी हैं, देवबंद भी हैं, अहले तशय्युई भी है। अपने अंदर पहले ये मुनाफिकत तो खत्म करे, इस्लामी ब्लॉक बनाए ना, उन्होंने बनाया ना, वो यूरोप ने उन्होंने अपनी करेंसी भी निकाली थी, हर जगह की ब्लॉक्स मौजूद है, आपका अपना कोई ब्लॉक ही नहीं है। अगर एक ने अरतल गाजी बना दिया है, दूसरे ने अरतल गाजी को जालिम करार दे दिया, सऊदी अरब ने नई फिल्म बना दी। आप अंदर से मुखलस नहीं है, मुसलमान अंदर से मुखलस नहीं है। आपका आपके जो बोस्निया के मसाइल है, कश्मीर के मसाइल है, चचनिया के है, बर्मा में नहीं देखा आपने, बर्मा में क्या हुआ, पूरे के पूरे गोश्त उतार दिए जाते थे खवातीन के और बच्चों के। हमारे पास वीडियो मौजूद है, वो सच्ची वीडियो है, ज़िबा कर दिया जाता था। सेम कश्मीर की पोजीशन है, चचनिया की पोजीशन है। और पाकिस्तान में क्या समझते कि हम आपस में धमाके करवा रहे हैं। वो एक बड़ा खूबसूरत एक कॉलम लिखा था, वो एक गवर्नमेंट लेडी थी, उसने वो इसराइल फौज की थी, उसने एक मैसेज दे दिया कि शिया शिया काफिर शिया। उसने अपने नाम के लिखा हुआ था पता नहीं क्या मोहम्मद बिन फलाना, तो उसके नीचे एक शिया ने लिख दिया अहले हदीस को फलानी गाली, अहले हदीस ने लिख दिया अहले सुन्नत को फलानी गाली। वो 40-50 गालियां थी, उसने एक शराब का घूंट लिया और सो गई। वो तो ये सोशल मीडिया आपके साथ वार करे, आप आपस में तो लड़ ही नहीं रहे। अगर आप लड़ते तो अहले हदीस मस्जिद और अहले तस्वीर मुझे साथ साथ होती, वहां बैठ के वो नमाजें पढ़ते हैं। ये मौलाना साहब बैठे, पूछे इनसे, इनका कितना पॉजिटिव किरदार है इन लोगों का। ये आपस में बैठ के बैनुल मसालक डायलॉग करते हैं, ये कभी नहीं लड़ते। लेकिन वो कुव्वतें जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो आपके हर मामले में, मैं कश्मीर के साथ दीगर को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, आप एक एक फुट पे आप परेशान हैं। और जब तक आप एक पेज पे नहीं होंगे तमाम इस्लामी ममालिक, वो ईरान हो, वो पाकिस्तान हो, वो सऊदी अरब हो, वो तुर्की हो, कोई भी हो, एक पेज पे नहीं होंगे, इस्लामी ब्लॉक नहीं बनेगा, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं। वो आखिर में सार लुधियानवी की वो मुझे एक आज़ाद नज़म याद आई है कि कहाँ बदली है तकदीरें हमारी, कहाँ टूटी है जंजीरें हमारी। घरों को छोड़कर जब हम चले थे, दिलों में क्या क्या वलवले थे। सोचा था हमारा राज होगा, सरे मेहनत कशा पे ताज होगा, लूटेगा ना कोई मेहनत किसी की, मिलेगी सभी को दौलत जिंदगी की। कोई गौहर कोई आदम ना होगा, किसी को राहजनों का गम ना होगा। लुटी हर गाम उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई हर ईद अपनी। लुटी हर गाम उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई हर ईद अपनी। सरों पे मुसल्लत है रात तब तक, वही है सूरत हालात तब तक। शुक्रिया जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।